بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاکوں کی حقیقت۔ کارٹونوں کے فتنے کے خلاف جماعت احمدیہ کا رد عمل اور کوشش۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، جب سے یہ کارٹون کا فتنہ اٹھا ہے، سب سے پہلے جماعت احمدیہ نے یہ بات اٹھائی تھی اور اس اخبار کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ پھر دسمبر جنوری میں ہم نے دوبارہ ان اخباروں کو لکھا تھا اور بڑا کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ ان دنوں میں قادیان میں تھا جب ہمارے مبلغ نے وہاں اخبار کو لکھا تھا۔ ہمارے مبلغ کا اخبار میں انٹرویو شائع ہوا تھا، تو اس اخبار نے یہ لکھنے کے بعد کہ جماعت احمدیہ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے، اور یہ لوگ توڑ پھوڑ کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں ڈھال کر پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ امام صاحب کا انٹرویو تھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کو ان کارٹونوں سے تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ ان کا دل کارٹونوں کے زخم سے چور ہے، بلکہ اس تکلیف نے انہیں اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ فوری طور پر ان کارٹونوں کے بارے میں ایک مضمون لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ مضمون لکھا اور وہاں ڈنمارک کے اخبار میں شائع ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی ہے جس نے جماعت میں بھی اس محبت کی اس قدر آگ لگا دی ہے کہ یورپ میں عیسائیت سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں آنے والے یورپین باشندے بھی اس عشق و محبت سے سرشار ہیں۔ چنانچہ ڈنمارک کے ہمارے ایک احمدی مسلمان عبدالسلام میڈیسن صاحب کا انٹرویو بھی اخبار وینسٹر بلاڈٹ نے 16 فروری 2006 کو شائع کیا ہے۔ ایک لمبا انٹرویو ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میڈیسن صاحب نے مزید کہا کہ ڈنمارک کے وزیر اعظم کو مسلمان ممالک کے سفیروں سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ لوگ ان خاکوں کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم نے مسلمان ممالک کے سفیروں سے بات کی ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم تھا اور اس کے کیا نتائج پیدا ہو سکتے تھے، اور یہ جو رد عمل سامنے آیا ہے یہ بالکل وہی ہے جو میں ان خاکوں کی اشاعت پر محسوس کر رہا تھا کہ رد عمل ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں مثال ہیں۔ جب ایسی ذات پر توہین آمیز حملہ کیا جائے تو یہ ہر ایک مسلمان کے لیے تکلیف دہ امر ہے اور وہ اس پر دکھ محسوس کرتا ہے۔ عبدالسلام میڈیسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یولینڈ پوسٹن جو وہاں کا اخبار تھا، اس کو ان خاکوں کی اشاعت سے کیا حاصل ہوا۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ میڈیسن صاحب کو بھی اس امر کی بہت تکلیف ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میڈیسن صاحب نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ ان کا حلیہ مبارک کیا تھا، کیسا تھا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ یہ ایک گندی بچگانہ حرکت ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ ڈنمارک میں قانون توہین موجود ہے۔ پہلے میرے خیال میں اس کی ضرورت نہ تھی، مگر اب میرے خیال میں فساد کو روکنے کے لیے اس قانون کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فساد نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ خود ہی اس کی سزا دے گا۔ تو یہ دیکھیں ایک یورپین احمدی مسلمان کا کتنا پکا ایمان ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس گھناؤنی حرکت کرنے پر یہ ہمارے رد عمل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے لاکھوں کروڑوں حصے زیادہ ہے جو ہم پر اس قسم کے اتہام اور الزام لگاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کی وجہ سے ہے جس کی تصویر کشی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، جس کو خوبصورت کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھایا ہے۔ کوئی بھی احمدی کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ حال تھا
کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھیں آنسو بہایا کرتی تھیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر۔ تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو تیری وفات پا جانے کے بعد اندھی ہو گئی، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری موت کا خوف تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ کاش یہ شعر میں نے کہا ہوتا۔ تو ایسے شخص کے متعلق کہنا کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتا ہے یا اس کے ماننے والے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام دیتے ہیں، بہت گھنونا الزام ہے۔ ہمیں تو قدم قدم پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہونے کے نظارے آپ علیہ السلام میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو جو اپنا سب کچھ اس نور پر فدا کر رہا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اب نہیں رہا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مقام زیادہ اونچا ہو گیا ہے، اور احمدیوں کے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب ہم اخبار کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناؤ، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انتہائی بچگانہ بات ہے کہ ہمارے کہنے پر صرف اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہم اجازت دیں اور وہ کارٹون شائع کر دیں، جن کی ڈنمارک میں تعداد ہی چند سو ہے۔ خبر لگاتے ہوئے یہ اردو اخبار کچھ آگے پیچھے بھی غور کر لیا کریں۔